بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظیم۔ انسان کے لیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت اور حاجت کا وقت وہ ہوگا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اس وقت جو چیزیں انسان کو کام آنے والی ہیں قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا گیا، انہی میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال بھی ہے۔ ارشاد فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم خیر اور بھلائی آگے کے لیے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ گویا کہ یہ حقیقت بتا دی گئی کہ تمہارے پاس جو ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، دنیا سے جاؤ گے تب بھی خالی ہاتھ جاؤ گے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ دنیا سے جاتا ہے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، نہ کفن میں کوئی جیب ہوتی ہے، نہ کوئی ساز و سامان انسان کے ساتھ جاتا ہے، یہاں تک کہ تن پر جو کپڑا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ بھی اتار لیا جاتا ہے، اور سفید چادروں میں لپیٹ کر انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں آیا خالی ہاتھ اور جائے گا خالی ہاتھ۔ جو کچھ دنیا میں ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کو ملا ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے۔ اسی لیے یہ حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور بتا دیا گیا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ قرآن مجید میں خرچ کرنے کے لیے قرض کا لفظ بھی آیا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے پر قرض دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ارشاد ہوا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں۔ اللہ کو کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرض کا لفظ استعمال فرمایا گیا تاکہ یہ حقیقت یاد دلا دی جائے کہ جس طرح انسان قرض دیتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ قرض اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اسی طرح جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا، اسے لوٹائے گا۔ دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کرتا ہے۔ بدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کا عوض عطا کرے گا۔ میں نے قرآن کی آیت شروع میں تلاوت کی تھی کہ تم جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا۔ بدلہ الگ چیز ہے، وہ آخرت میں ملنے والی شے ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بدل عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے، یعنی یہ نہ خیال کرو کہ اللہ کے راستے میں دو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ارشاد ہوا کہ شیطان تم کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے
یہ احساس دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تم مفلس ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی اور برائی کی طرف تم کو لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ تم نوازے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھلائی کی طرف، اچھی بات کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو سلامتی کے گھر کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ پھر یہ بات قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ پر نہ صرف یہ کہ اس کو اجر عطا کرے گا بلکہ بہت سے فوائد نصیب فرمائے گا۔ میں آپ کو مختصر کر کے 7 فائدے خرچ کرنے کے بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال خرچ کرنا انسان کے گناہ کو مٹا دینے کا سبب ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص معصوم نہیں ہے، ہر شخص سے کم و بیش کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کہیں زیادتی ہوتی ہے، کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا ایک سبب انفاق کو قرار دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گناہ کو مٹائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ انسان کی غلطی کو بجھا دیتا ہے، انسان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ناراض ہوتا ہے گناہوں اور نافرمانی کے سبب۔ خدا کا غصہ بھڑکتا ہے نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان بلاؤں سے، آفات سے، مصیبتوں سے اور مصائب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم نے کچھ دیا، نہ جانے اس دینے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ کتابوں میں ہے ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر میں دوپہر کے وقت بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا ہے، یہ اپنے گھر میں غریب عورت ہے، دوپہر کے وقت کھانے کے لیے بیٹھی، لقمہ اس نے منہ تک اٹھایا، اتنے میں کسی سائل نے، فقیر نے آواز دی کہ اللہ کے لیے مجھ کو کچھ کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ اس نے اپنا لقمہ اور جو کچھ دسترخوان پر تھا وہ لے جا کر اس کو دے دیا، یہ خیال کر کے کہ شام کو تو مجھ کو کچھ مل جائے گا مگر اس کو پتہ نہیں کچھ نصیب ہوگا یا نہیں۔ جس نے دے دیا وہ لے کر آگے بڑھ گیا، کس کو معلوم کہ اس دینے کی کیا برکت ظاہر ہوگی۔ لیکن جب اس کا بیٹا سفر سے واپس لوٹ کر آیا، ماں نے پوچھا سفر خیریت سے تمام ہوا؟ اس نے کہا امی جان میں تو موت کے منہ سے نکل کر آیا ہوں، نئی زندگی مجھ کو نصیب ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں فلاں دن ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو چیر پھاڑ ڈالتا۔ اتنے میں ایک سفید لباس پہنا ہوا انسان ظاہر ہوا، اس نے نیزے سے شیر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد میری طرف مڑ کر اس نے دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدل میں ہے، یہ لقمہ اس لقمے کا عوض ہے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نہیں سمجھ سکا اس نے کیا کہا۔ ماں نے پوچھا کون سا دن تھا؟ پتا چلا کہ یہ وہی دن تھا جب ماں نے صدقہ دیا تھا، غریب بھوکے کو کھلایا تھا۔ اللہ کے فرشتے نے جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا اور ایک مصیبت سے اس کے بیٹے کی حفاظت کی، اس نے کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے بدل میں ہے۔ انسان صدقہ دیتا ہے، آفات اور مصیبتیں، بلائیں اور مصائب انسان سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے تو 20 واقعات ہیں۔ تیسری چیز جو احادیث میں آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اجر انسان کو عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے۔ پھر جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے اصیل عربی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، خدا تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان صدقہ دینے والا انسان قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کا اجر و ثواب پہاڑ کے برابر اجر کی شکل میں عطا کرے گا۔ صدقہ دیا گیا تھا کھجور کا، لیکن خدا کی بارگاہ میں اخلاص کے سبب وہ اتنا قبول کیا گیا کہ پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو ملے گا۔ چوتھی چیز بیان کی گئی کہ صدقہ دینے کی وجہ سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، قرآن کی آیت ہے کہ اے پیغمبر ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، لوگوں میں خرچ کیجئے، ان کے مال میں سے جو حصہ غریبوں کا ہے وہ لے لیجئے، دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ اس کے ذریعے یہ برکت ظاہر ہوگی کہ ان کے دل پاک ہوں گے، ان کے سینے سے جو روحانی بیماریاں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، روحانی امراض انسان کے دل کو پکڑ لیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو انسان سے دور کرتا ہے۔ حب مال کتنی ہلاکت کی چیز ہے، دنیا کی محبت کیسی خطرناک چیز ہے۔ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس حب دنیا کو، مال و اسباب کی محبت کو انسان کے دل سے نکالے گا۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تو ہر خطا، ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک دلچسپ قصہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، کئی بیماریاں اس کو لگی ہوئی تھیں۔ اس نے سنا کہ فلاں جگہ ایک بوڑھا حکیم رہتا ہے اور وہ بڑا حاذق ماہر طبیب ہے۔ یہ چلا گیا، اس نے جا کر کہا کہ حکیم صاحب میری آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ تو اس حکیم نے جو بڑا حاذق طبیب تھا کہا کہ یہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، نسخہ کچھ نہیں بتایا، صرف کہا کہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ پھر اس نے کہا کان سے اونچا سنائی دیتا ہے، کہا آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ میرا معدہ صحیح کام نہیں کرتا، کہا بڑھاپے کی وجہ سے۔ جو بیماری بتاتا اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب بار بار جب اس نے بڑھاپا سنا تو غصہ آ گیا، بڑھاپے میں غصہ بھی جلدی آتا ہے۔ اس نے ایک تماچا حکیم کو مارا اور کہا کہ کمبخت تو نے پورے طب و حکمت میں میرے بڑھاپے کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ تو حکیم مسکرایا اور کہا یہ بھی آپ کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ہے، یعنی یہ جو آپ نے مجھ کو مارا ہے یہ بھی غصہ جو آپ کو آیا آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے آیا۔ تو جس طرح اس بوڑھے کی بیماریوں اور عوارض کا ایک سبب تھا بڑھاپا، اسی طرح انسان کی بہت سی بیماریوں کا ایک سبب ہوتا ہے وہ مال اور جاہ کی محبت، شہرت کی طلب اور دنیا کی ہوس۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ حب دنیا سے حفاظت ہوگی مال خرچ کرنے کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کی حفاظت کرے گا خرچ کرنے کی برکت سے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر کیوں نہ ہو، یعنی اللہ کے راستے میں کچھ دو گے یہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا سبب بنے گا۔ اسی طرح احادیث میں بھی اور خود قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ انسان جو مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی وجہ سے اس کے مال میں برکت نصیب فرمائے گا، مال میں اضافہ ہوگا، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا میں بھی انسان کو مالا مال کرے گا۔ آپ دیکھیے یہ سعودی عرب میں جگہ جگہ البیک نام کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں مرغ ملتا ہے، لوگ جاتے ہیں شوق سے کھانے کے لیے، بلکہ بہت سے لوگ تو بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمرہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس دکان سے کھانا لیں، تو وہاں جا کے وہ بیچارے بڑے شوق سے بھنے ہوئے مرغے استعمال کرتے ہیں، لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں جگہ جگہ ان کی دکانیں ہیں۔ پہلے ایک دکان سے آغاز کیا گیا تھا۔ آپ سے میں عرض کروں کہ جو اس کا مالک کا فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس شخص نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا کہ یہ تجارت جو میں شروع کر رہا ہوں اس میں اتنے فیصد کی آپ کی شراکت داری ہوگی، یعنی جو نفع آئے گا میں اتنے فیصد رقم آپ کے راستے میں آپ کے دین کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اللہ نے اس نیت کی یہ برکت عطا کی کہ ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، اور اب اتنی دکانیں ہیں کہ شاید ان کی آل و اولاد کو بھی پتہ نہ ہوگا کہ کہاں کہاں ہماری تجارت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک شخص کے حسن نیت اور خرچ کرنے کی برکت سے ان کی تجارت کو یہ فروغ عطا کیا کہ پورے جزیرۃ العرب میں ان کی تجارت پھیل گئی، اور آج بھی وہ اپنے اسی طرز عمل پہ قائم ہیں کہ جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو متعین ہے حساب کر کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو جو انسان خرچ کرے گا اس کے مال کا عوض اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ساتویں چیز احادیث میں یہ آئی ہے اور خود قرآن میں بھی اس کا اشارہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی برکت سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور خدا سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگی میں کشادگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مندی آ گئی اب کہنے لگے کہ ابھی تو ہمارا کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے، ہم کیوں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ خود محتاجی بھی ہو تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، مندی کا بہانہ بنا کر خرچ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس گنجائش کل زیادہ تھی آج کم ہے، لیکن جتنی گنجائش ہے اتنا آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی روزی تنگ ہے تب بھی جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ذرا حالات ہمارے ناسازگار ہوتے ہیں اور کوئی چلا آیا تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو حالات بہت خراب ہے، ابھی آپ کہاں چلے آئے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی لینے کے لیے آیا ہے، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، کوئی مسجد مدرسے کی ضرورت ہے، ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اس ارادے سے کہ اللہ اس خرچ کرنے کی برکت سے ہمیں وسعت عطا فرمائے گا، ہمیں کشادگی عطا کرے گا۔ تو متقین کی صفات میں بیان فرمایا کہ جو وسعت کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے زمانے میں بھی خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر خرچ کرنے کے آداب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز بیان کی کہ جو خرچ کرو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، کسی اور نیت سے خرچ نہ کرو، شہرت کی طلب نہ ہو۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عالی شان مسجد بنوائی، اعلان کیا تھا کہ 1 روپیہ بھی اس مسجد میں کسی کا استعمال نہیں ہوگا، میں اپنے پیسے سے مسجد تعمیر کروں گا۔ مسجد بن گئی، اس پر اس کا نام لکھا گیا، مسجد الملک فلاں فلاں بادشاہ کی مسجد۔ چند دن گزرے، اس نے خواب دیکھا کہ مسجد وہی ہے، نام بھی اسی کا لکھا ہوا ہے، لیکن اچانک اللہ کے فرشتے آئے، اس کا نام مٹا دیا، اور اس محلے کی ایک غریب عورت تھی، اس کا نام مسجد کی پیشانی پر لکھ دیا گیا۔ اس نے خواب سمجھ کر اس کو ذہن سے نکال دیا۔ اگلی رات پھر خواب نظر آیا، تیسری رات پھر خواب نظر آیا۔ اب اس نے اس غریب عورت کو بلایا اور کہا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 1 روپیہ بھی اس مسجد میں کسی کا استعمال نہیں ہوگا، لگتا ہے کہ تم نے اس مسجد میں کوئی رقم لگائی ہے۔ اس نے کہا میں تو غریب عورت ہوں، میں کہاں سے خرچ کرتی۔ اس نے کہا غور کرو، کچھ نہ کچھ تو تم نے کیا ہے۔ اس خاتون نے کہا ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک دن گزر رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، جن گدھوں پر مسجد کے لیے پتھر لایا جاتا ہے وہ بندھے ہوئے تھے، ان کا چارہ پانی ذرا دور رکھا ہوا تھا اور وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، تو میں نے چارہ پانی قریب کر دیا اور دل میں یہ کہا کہ اللہ میں تیرے گھر کے لیے کچھ دے نہیں سکتی ہوں، میرے بس میں جتنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اسی خدمت کو اپنے گھر کے لیے تو قبول کر لے۔ وہ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا کہ وہ خاتون میں نے شہرت کی طلب میں یہ مسجد بنائی تھی کہ لوگ کہیں گے اتنی عالی شان مسجد بادشاہ نے تعمیر کی ہے، یہ فلاں بادشاہ کی مسجد ہے، لیکن تو نے اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا، وہ بہت چھوٹا سا تھا، لیکن خدا نے اخلاص کی وجہ سے تیرے عمل کو قبول کر لیا اور میری بنائی ہوئی اتنی بڑی مسجد کو خدا نے قبول نہیں کیا، میرا عمل میرے منہ پر مار دیا گیا، تجھ کو مبارک ہو کہ تیری خدمت خدا کے ہاں مقبول ہو گئی۔ انسان جو خرچ کرے اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انسانوں کو اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، بندگی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ بخاری میں ہے جو نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، روزہ رکھتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ دوسری چیز، کسی کو دے کر احسان نہ جتائیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے، 3 پارے میں، کسی کو کچھ ہم نے دیا کبھی احسان نہ جتائیں، کبھی اس کو دکھ نہ دیں، کسی غریب کا دل دکھا کر اس کو کچھ دینا یہ اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ انسان جھک کر پیش کرے، انسان یہ خیال کرے کہ یہ غریب اگر مجھ سے کچھ لے کر جا رہا ہے تو میں اس پر احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کا احسان ہے کہ یہ مجھ سے لے رہا ہے۔ جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، ایسی خوشحالی دنیا میں پھیل جائے گی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہ جائے گا، کوئی خیرات قبول کرنے والا نہیں رہ جائے گا۔
آج اگر کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا ہے وہ ہمارا صدقہ لے کر جا رہا ہے تو یہ اس کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مال لے کر نکلیں گے اور کوئی قبول کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ کسی پر ذرہ برابر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے وہ مال حلال میں سے خرچ کرے۔ اللہ حرام مال کے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی عبادت جو حرام مال سے کی جائے اللہ مقبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے، حج کے لیے چلتا ہے، حرام مال سے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے، اور اب وہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، خدا میں حاضر ہوں، خدا میں حاضر ہوں، اللہ کے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحج مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے اور تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں ہے، تیرا حج تو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ غیور ہے، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ حرام مال کا صدقہ ہو، حج یا عمرہ ہو، حرام مال سے کی جانے والی کوئی نیکی ہو، خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ حرام مال انسان استعمال کر رہا ہے، اللہ دعا مقبول نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے اور اس کے رونے پر لوگوں کو ترس آ رہا ہے، چلے گئے، کسی ضرورت سے جا رہے تھے، کئی گھنٹے کے بعد لوٹے، دیکھا اب بھی وہ رو رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت حاجت مند ہے، انہوں نے اللہ سے سفارش کی اللہ یہ کوئی بہت پریشان حال ہے، گھنٹوں سے رو رہا ہے، اتنے آنسو بہا رہا ہے، ہم کو دیکھ کر ترس آتا ہے، اللہ میں آپ کا کلیم آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس کی دعا قبول کر لیجئے، اس کی پریشانی رفع کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ کلیم اللہ کو جواب آیا کہ او موسیٰ اگر روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں، خون کے آنسو نکلنے لگیں اور روتے روتے یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے، تب بھی ہماری عزت اور جلال کی قسم ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ مال حرام استعمال کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ کی سفارش کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ حرام مال اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو انسان جو صدقہ خیرات کرے وہ حلال مال میں سے کرے، پھر اس کا بھی خیال ہو کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علماء پر، ائمہ پر، مؤذنین پر، خدام دین پر خرچ کرنا یہ دوہرے اجر کا سبب ہے، اس لیے کہ ایک تو ان کی ضرورت پوری کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرے یہ کہ مطمئن ہو کر وہ جتنا دین کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس دینی خدمت میں سے بھی ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس آدمی